السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے دعاؤں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان دعاؤں کو سن کر کے اس کو پڑھ کر کے استفادہ کرنے والے بنیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ دعا کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہر انسان دعا کا محتاج ہے۔ دعا اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جاتی۔ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی غافل اور بے پرواہ دل کی پکار کو نہیں سنتا۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کرنا ہے، ہمیں اپنی غرض کو ظاہر کرنا ہے، ہمیں اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اپنے آپ کو محتاج، غریب اور فقیر بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس حالت میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی پکار نہیں سنتا۔ جیسے کہ حکایت بیان کی گئی ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا میں بڑی بے بسی اور عاجزی کے ساتھ مشغول تھا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر اس کی حاجت روائی میرے قبضے میں ہوتی تو میں اس کی حاجت ضرور پوری کر دیتا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ، میں اس شخص پر تجھ سے بھی زیادہ مہربان ہوں، مگر بات یہ ہے کہ وہ دعا تو کر رہا ہے، مگر اس نے اپنے دل کو اپنی بکریوں میں پھنسا رکھا ہے، اور میں ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے علاوہ کسی اور دوسری چیز میں الجھا ہوا ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو یہ بات بتلا دی۔ بس وہ آدمی دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ اللہ نے اس کی حاجت پوری فرما دی۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے لیے دل کا حاضر ہونا اور اللہ سے حسن ظن کا ہونا اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے عجیب قصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری عزت و کبریائی کی قسم، اگر وہ تمام روئے زمین کے گناہ گاروں کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو اس کے صدقے سب کو معاف کر دیتا۔ اے موسیٰ، میں مسافر کی پناہ گاہ ہوں، اس کا حبیب ہوں، اس کا طبیب ہوں، اس پر رحم کرنے والا ہوں۔ بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کی غفاری اور ستاری کا معاملہ ہے کہ اگر وہ بندہ پوری کائنات کے لیے دعا کر لیتا، پوری دنیا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی مغفرت فرما دیتے۔ پھر انسان دعا کیوں نہ کرے؟ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اسی لیے ہم دعاؤں کا اہتمام شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی مرتبہ لوگوں نے قرض سے متعلق، اولاد سے متعلق، نظر بد سے متعلق اور بھی حفاظت سے متعلق سوالات کیے کہ کوئی دعا ہو تو ضرور ہمیں وہ دعا ہندی میں لکھ کر کے دے دے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر اس کو ریکارڈ کروا دیا جائے تو سن کر بھی اس کو یاد کیا جا سکتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج سے سلسلہ وار انشاءاللہ دعائیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، آپ اسے پڑھیں، یاد کریں اور اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ سے حل کروائیں۔ لہٰذا اس سلسلے کی پہلی دعا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ ہمہ وقت ہر قسم کے حادثات سے حفاظت کی دعا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا صبح شام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کی کئی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔
اور کئی اکابرین کی صحابہ کے تجربات جو ہے اس دعا سے متعلق کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عراق کے ایک شہر میں، حیرہ نامی شہر میں گئے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ عجمی لوگوں سے بچ کر رہنا، کہیں آپ کو زہر نہ پلا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ زہر ہی لے آؤ۔ جب پیش کیا گیا تو اسے ہاتھ میں لے کر یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھتے ہوئے گٹا گئے، پورا زہر پی گئے، مگر اس کی برکت سے آپ کو اس زہر نے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 929 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس دعا کا